علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ مختلف چیزیں جس مولانا نے بتاتے ہیں، ابھی پیٹ میں 2 لقموں کی جگہ ہو تو چھوڑ دو، اور ہم تو لقمہ جاتا نہیں، پیچھے سے دھکا دیتے ہیں۔ میں آپ کو نہیں، میں نے مولویوں کو دیکھا، وہ مولوی کیسا جسے سفرے پر کھانے پر بھی کنٹرول نہ ہو۔ وہ ہمارے ایک مولانا تھے کہ مولانا آپ تو کم کھاتے ہیں لیکن ہمیں کھانے دیجئے، اور وہ کھایا، اگلے سال دیکھا اس کو فالج ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا اتنا کھایا، کم کھاتے تو زندگی زیادہ ہوتی۔ اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، یہ واقع علماء اخلاق مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کی چینی کا بجٹ رکھا ہے کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں 50 kg چینی کھائے گا۔ اب آپ ہرس کر کے وہ 50 kg 20 ایئرز میں کھا لو، چینی ختم ہو گئی بھائی، اب ڈاکٹر کہے گا شوگر ہو گئی ہے، اب چینی زیادہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ تو دنیا بچے گی اور آخرت۔ اور شیطان دیکھو نا، اس کے گمراہ کرنے کے، کل میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ حمزات ہے، نفاسات ہے، نفخات ہے، یہ مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ کئی مومنین شوگر کے مریض ہوتے ہیں، سفرے پر آتے ہیں، مولا کی نیاز آتی ہے، میٹھی نیاز، حلوہ آیا، میٹھے چاول آئے، کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مولوی کوئی منع کرے بھائی آپ کو شوگر ہے، تو کہتے ہیں مولانا نیاز، مولانا نیاز میں شفا ہے۔ اب کچھ آپ کہو یہ مولوی مقصر ہے، بھائی نیاز سے روک رہا ہے۔ اب اپنی خواہش نفس کو کہاں پورا کر رہا ہے؟ حسین کی نیاز میں پورا کر رہا ہے۔ میٹھا اس کو پسند ہے، نام نیاز کا دے رہا ہے۔ بھائی امام حسین کی نیاز ہے تو آدھا چمچ لے، کس نے کہا تو پورا پیالہ کھا جا؟ شفا ملنی ہے تو تھوڑے سے بھی تجھے مل سکتی ہے نا۔ لیکن آپ دیکھو نا، اگر میں اس سسٹم میں نہیں ہوں کہ نماز تو علی کے پیچھے اچھی لگتی ہے لیکن کھانا امیر شام کا اچھا لگتا ہے، مولا فرماتے نہیں، پھر نماز بھی علی کی اچھی لگے، کھانا بھی علی کا اچھا لگے نا۔ اللہ صلی تجھے اس سسٹم سے برات کرنی ہے۔ وہ مولوی کیسا، وہ نوح خان کیسا، وہ ذاکر کیسا، وہ مومن کیسا جسے پیٹ پہ کنٹرول نہیں، سفرے پہ آتا ہے ہار جاتا ہے، دونوں بازو کہتا بس اب میں ہار گیا، اب کوئی مجھے مت روکے، مجھے کھانے دو۔ یہ تو بددعائے رسول تھی کہ اللہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ روزہ تجھے اس لیے رکھوایا جاتا ہے تاکہ تیرے وجود میں سیلف کنٹرول بڑھے، ول پاور بڑھے۔ جتنا تمہارا ارادہ مضبوط ہوگا، المؤمن کا جبل الراسخ، مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح۔ اگر تو مضبوط نہیں ہے تو مومن کیسا ہے؟ عبرت تم نے پھر تاریخ سے کیا لی؟ یہی چھوٹی چھوٹی خواہشیں تجھے دشمن خدا بنا دیتی ہیں۔ تو ایک اور دعائی نسخہ آپ کو بتاؤں، کاشف الغطاء ان کی کتاب ہے فردوس الاعلیٰ، یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ مثلا ایک انسان ایک نظر کرتا ہے کہ اگر یہ میری نظر پوری ہوگی، مثلا میں پوری سورہ بقرہ پڑھوں گا، لیکن اگر وہ سورہ بقرہ کی 20 آیتیں پڑھے، 30 آیتیں پڑھیں، کیا نظر پوری ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جب تک آپ عمل کو کمپلیٹ نہ کریں تب تک آپ کو فائدہ نہیں ملتا۔ وضو آدھا کریں گے قبول نہیں، نماز آدھی پڑھیں گے قبول نہیں۔ چیزیں فائدہ تب دیتی ہیں جب انسان کمپلیٹلی ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ سامراء میں وبا آئی، اتنی وبا کے روز جنازے آتے تھے۔ وہاں پر انہوں نے، شیعہ عالم نے شیعوں کو ایک نسخہ دیا اور فرماتے اس نسخے پر عمل کرنے کے بعد غیر شیعوں کے جنازے تو آتے تھے پر شیعوں کے جنازے نہیں آتے تھے۔ یہاں تک کہ شیعہ مدارس کے طلباء ان کے نماز جنازہ پڑھانے جاتے، جنازے اتنے تھے ان کے اپنے مولوی کم پڑ گئے تھے کہ شیعہ علماء جاتے تھے۔ وہ نسخہ یہی تھا، زیارت عاشوراء کا نسخہ۔ لیکن جب پورا کرو گے، پورا نسخہ میں نے ان کتاب سے نکالا، پورا نسخہ یہ ہے کہ ایک زیارت ہے مطلقہ مولا امیر المومنین کی، یہ چھٹی امام مولا امیر المومنین کی مطلقہ چھٹی دعا، یہ زیارت پڑھے، اس کے پڑھنے کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے، اور یہ 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر زیارت عاشوراء پڑھے، لیکن وہ زیارت عاشوراء جس میں 100 سلام ہیں اور 100 لعنتیں ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد دعائے القمہ پڑھے، اوپر مطلقہ نیچے القمہ پڑھے۔ اور یہ تو افریقہ کے ایک مومن نے مجھے بتایا کہ مولانا میں وہ کسی جہاد پر بھی گئے تھے، میری روٹین تھی کہ میں زیارت عاشوراء اس کے بیک میں دعائے القمہ پڑھتا تھا۔ القمہ صحابی کا نام ہے، اس سے مشہور ہو گئی، ورنہ پہلے اس دعا کا نام ہی یہی تھا کہ مکمل تھی یہ زیارت عاشوراء کی، یعنی لکھا جاتا تھا وہ دعا جو زیارت عاشوراء کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ ہم نہیں پڑھتے۔ یعنی پہلے تو مطلقہ پڑھو گے، اس کے بعد 6 رکعت نماز پڑھو گے، اس کے بعد زیارت عاشوراء 100 سلام اور 100 لعنتوں کے ساتھ، اور اس کے بعد دعائے
القمہ پڑھو گے اور پھر سجدے میں جا کے 100 مرتبہ صلوات پڑھو گے. فرماتے ہیں علماء ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دعائی ایٹم بم ہے، اتنا پاورفل ہے کہ انسان اگر کرے تو خدا اس کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے. ایک مومن تھے، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو یہ جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے 40 دن مسلسل یہ عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد 40ویں دن جب حرم میں گئے تو امام رضا نے کسی کے توسط سے 40ویں دن عمل پورا ہو تو مولا نے رشتہ بھی بھیجا، اور جس خاتون کا رشتہ آیا اتفاق سے اس کا بھی 40واں دن تھا، اس نے بھی زیارت عاشورہ کا عمل کیا تھا. تو انسان اگر اللہ پر حسن ظن رکھے، اہل بیت کے لیے حسن ظن رکھے کہ اگر میں ان سے توسل کروں گا وہ مجھے عطا کریں گے، تو دنیا بھی اس کی آباد ہوتی ہے، آخرت بھی اس کی آباد ہوتی ہے. لیکن احتیاط بھی شرط عقل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجم بارد علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.